ہاں یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے. میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ اتر پردیش میں جو طریقے سے فرقہ پرستی کو فروغ دیا گیا بی جے پی اور مودی اور یوگی سرکار کی طرف سے، جو نفرت کا پیغام، جو نفرت اور زہر عوام کے دلوں میں گھول دیا گیا، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ کیسے سی ڈبل اے این پی آر این آر سی کے احتجاج میں 22 الپسنکھیک سماج کے نوجوانوں کو گولی مار کر ان کا قتل کر دیا گیا. میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ کیسے گو رکشکوں نے معصوم لوگوں کو مارا اور پیٹا. میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ لو جہاد کے نام پر، دھرم پریورتن کے نام پر کیسے معصوموں کو ٹارگٹ کیا گیا، کیسے ان کو مارا گیا. یقیناً میں آج بھی جانتا ہوں کہ مراد آباد کے ایک ہماری بہن کو جس کی شادی ہوئی تھی، اس کا حمل ساقط ہو گیا، اس کا بچہ ضائع ہو گیا اس کے پیٹ میں. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر گھر کے باہر اگر طوفان ہے، گھر کے باہر اگر طوفان ہے، گھر کے باہر اگر خطرہ ہے، تو آپ اس بات کا انتظار کریں گے کہ کوئی دوسرے مقام سے آ کر آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا؟ کیا آپ اپنے گھر والوں کو تیار نہیں کر سکتے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کیا آپ اپنے نوجوان بچے اور بچوں کو تیار نہیں کر سکتے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کیا آپ اپنے گھر کے در و دیوار کو، اپنے دروازوں کو، اپنے کھڑکیوں کو بند کر کے بیٹھیں گے کہ جب مدد آئے گی جبھی میں دروازہ کھولوں گا؟ نہیں. میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے حوصلے اور عزم کو بلند رکھیے، پروردگار کی ذات پر توکل کریے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کی ذات پر توکل کریے. اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر والوں کو تیار کرو تاکہ وہ جب گھر کے باہر نکلیں گے اتحاد کی طاقت اور قوت پر ان تمام خطرات کا مقابلہ کریں گے. آپ نے 40 سال ان خطرات کا مقابلہ کیسے کیا کہ کوئی مدد آئے گی تو ہمارا مقابلہ ہوگا؟ نہیں. آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی آنے والی نسل کو تیار کرنا ہے. یہی مقصد ہے مجلس اتحاد المسلمین کا کہ ہم جب حصے داری کی بات کرتے ہیں، حصے داری اسی وقت ہوگی جب آپ کو طاقت ملے گی. آپ اپنی طاقت کسی کے پاس گروی رکھ رہے ہیں، رہن رکھ رہے ہیں، آپ دوسروں کو طاقتور بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور نہیں بلکہ اپنے آپ کو آپ مٹا رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ مٹا رہے ہیں. یاد رکھیں میری اس بات کو. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو تیار کرو. جب وہ تیار ہو جائیں گے تو ان تمام خطرات کا خود سے مقابلہ کریں گے. میرے گھر کے سامنے اگر کوئی خطرہ آئے گا تو میں جانتا ہوں وہ خطرہ کیا ہے. اگر کوئی باہر والا آئے گا تو نہ تو وہ خطرے کو سمجھے گا، اور اگر سمجھے گا بھی تو سودا کر لے گا آپ کے خطرے کو دکھا کر. یہی ہوتا آیا ہے کہ جو جس سے ہم کو خطرہ تھا، جس کو ہم نے بھروسہ کیا، وہ خطرہ نہیں ٹلتا ہمارے سروں پہ سے. وہ سودا کر لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں خطرہ پیدا کرنے والوں سے، اور جو تحفظ چاہتا ہے اس کو تحفظ بھی نہیں ملتا. کوئی کہے گا کہ کیا مظفر نگر کے کانڈ کے وقت سماجوادی کی حکومت تھی؟ بالکل تھی. 60 سے زائد الپسنکھیک سماج کے مسلم ایم ایل اے تھے، 50,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے. کس نے آواز اٹھائی؟ کس نے روکا ان دنگائیوں کو؟ کس نے ان بچیوں کو، ان مہیلاؤں کو جن کا عصمت ریزی کی گئی تھی، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا تھا؟ کیا آج کوئی کہہ سکتا ان کے بارے میں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. میری آپ سے چوتھی اپیل یہ ہے کہ آپ نے 2014 میں سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا، بسپا کو ووٹ دیا، پھر بی جے پی کیسے جیت گئی پارلیمنٹ کا چناؤ؟ 2017 میں آپ نے پھر سے سپا بی ایس پی کو ووٹ دیا، پھر بی جے پی جیت گئی. کیسے جیتی بی جے پی؟ پھر 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ آیا تو اکھلیش اور بسپا مل کر لڑے. آپ نے 75% ووٹ دیا، جھولی بھر بھر کر خیرات دیا ان تمام پارٹیوں کو، مگر پھر بھی بی جے پی جیت گئی. دوبارہ یہ غلطی مت کریے. اپنے گھر میں جو بچہ ہے، بیٹی ہے، اس کو تیار کریے، گھر کو مضبوط کریے، اپنے گھر کی زمین کو مضبوط کریے. یاد رکھیے میری اس بات کو کہ کہیں آپ کو پچھتاوا نہ ہو جائے کہ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا پکار پکار کر ہم سے کہ گھر کے باہر خطرہ آئے تو گھر والوں کو تیار کرو ان خطرے سے مقابلہ کرنے کے لیے. اگر آپ کسی غیر پر بھروسہ کریں گے تو یاد رکھیے یہ تمام سیاسی پارٹیاں بی جے پی کو نہیں روک پائی 2014 میں سنسد پارلیمنٹ کے الیکشن میں، 2017 میں ویدھان سبھا کے الیکشن میں، 2019 میں پارلیمنٹ کے الیکشن میں. پھر یہ غلطی مت کریے. میں یقیناً اس بات کو مانتا ہوں
کہ ہم طوفانوں میں، باطل طاقتوں کے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں اس بات کو کہ 22 بچوں کو گولی مار کر CAA کے پروٹیسٹ میں ان کو قتل کر دیا گیا، مگر کیا آپ مرنے والوں کو اس طرح کی خراج عقیدت پیش کریں گے؟ کیا آپ جن گاؤں رکشکوں نے معصوم لوگوں کو مارا، کیا آپ ان کے مارنے تک پیٹنے کی تکلیف کو اس طرح سے ان کو مقابلہ کریں گے انصاف کے لیے؟ یاد رکھیے، انصاف اسی لوگوں کو ملتا ہے جو اپنا حق مانگتی ہے. یاد رکھو، اگر تم انصاف بھیک کے طور پر مانگو گے، حصے داری اگر بھیک کے طور پر مانگو گے، نہیں ملے گا. آپ کو متحدہ طور پر اٹھ کر ایک آواز میں ایک سیسا پیلا ہوئی دیوار بن کر اپنے حق کا مطالبہ کرنا پڑے گا جو بھارت کے سنویدھان میں آپ کو اجازت ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ دوبارہ غلطی مت کریے. یاد رکھیے، جن چاہے سپا ہو، بسپا ہو، RLD ہو، یہ جھوٹی باتیں آپ سے کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم روکیں گے فرقہ پرستی کو. نہیں روکیں گے فرقہ پرستی کو. جو لوگ میری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر ایک جگہ پر 2 لوگ بیٹھ کر ایک بریانی کھا رہا ہے اور ایک شوربا پی رہا ہے، اور ایک للچاوی نظر میں پچھڑا سماج کے 2 لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اس میں کل سنکھیک سماج کا بھی ایک مسلمان ہے، 3 کمزور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ایک بریانی کھا رہا ہے، ایک شوربا پی رہا ہے. ایک دن دیکھتا ہے، دوسرا دن دیکھتا ہے، تیسرا دن دیکھتا ہے، کیونکہ گھر میں فاقہ کشی ہے، اور تیسرے دن ہمت کر کے تینوں جا کر ان سے کہتے ہیں کہ بھیا ہم کو بھی بریانی کھلا دو، ہم کو بھی شوربا کھلا دو. تو دونوں اٹھ کر اس کی ماب لنچنگ کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو آ کر ہم سے اپنا حق پوچھے. تو اچانک لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے کوئی اکھلیش نام کا شخص آ رہا ہے، کوئی آدتیہ ناتھ نام کا ایک شخص آ رہا ہے، اور کوئی بسپا سے کوئی آ رہا ہے، اور تینوں آ کر مارنے والوں کو کہتے ہیں رکو، اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہم کو ووٹ دے دو، ہم تم کو مارنے سے بچائیں گے. مجھے کیوں مارا گیا؟ کیونکہ میں بریانی اور شوربا کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں حصے داری کا مطالبہ کر رہا ہوں. اور پھر یہ لوگ جا کر ان مارنے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم چلے، ہم کو ووٹ مل جائے گا تو اس کے بعد اس کو مارتے رہو، اس کو اس کا حق مت دو. میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ڈر ڈر کر کیوں گھٹ گھٹ کے زندگی گزاریں گے؟ اگر میرے گھر کے سامنے خطرہ ہے تو میں اپنے گھر والوں کو تیار کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے. مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس آپ کی متاع عزیز ہے. آپ زمینی سطح سے اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریے. میں اتر پردیش کو اپنی مقبولیت کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا، اللہ بہتر جانتا ہے میرے دل کا حال. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر بھاگیداری پریورتن مورچہ کو، ان کمزوروں کو آپ کامیاب کریے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے. میں جانتا ہوں کہ چھپرولی ودھان سبھا میں نہ اسکول ہے، نہ اسپتال ہے، کچھ نہیں ہے. آپ بتائیے کہ جو RLD سے جیتا تھا وہ BJP میں چلا گیا نہیں گیا، جو BJP کا پرتیاشی ہے ہی نہیں ہے. کس بنیاد پر آپ ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں مجھ سے؟ کیا گارنٹی ہے وہ کہ دوبارہ BJP میں نہ چلا جائے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جس کو BJP سے ٹکٹ نہیں دیا وہ RLD میں آ گیا؟ اور آپ کیا کریں گے؟ آپ دری بچھائیں گے کہ زندگی میں صرف ہرانا آپ کا مقصد ہے؟ میرا مقصد نہیں، میرا مقصد جیتنا ہے. یقیناً ہم ہرائیں گے اپنے اتحاد سے، یقیناً ہم ہرائیں گے اپنی حصے داری سے، یقیناً ہم فرقہ پرستی کو، BJP سنگھ پریوار کو ہرائیں گے بھاگیداری سے. مگر ہم اگر صرف ہرائیں گے کے نام پر ووٹ دیں گے تو آپ کو اور مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ میرے مقدر میں ناانصافی لکھے جائے گی. یاد رکھیے، بھیک مانگنے سے انصاف نہیں ملتا. اٹھ کر کھڑے ہو کر کمزوروں کا ساتھ دے کر بابو سنگھ کشواہا کو مکھیہ منتری بنائیں گے تو انصاف بھی ہوگا، عزت بھی ملے گی. ہماری تمام گھروں کے سامنے جو خطرے ہیں وہ خطرے کم ہوں گے، نوجوانوں کا مستقبل اچھا ہوگا. میں جانتا ہوں کہ CAA کے احتجاج میں آرا گاؤں میں مفتی عباس کو کیسے ٹارگٹ کیا گیا تھا، کس نے آواز اٹھائی؟ جب کووڈ کا پہلا ویو چل رہا تھا تو تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا گیا، کس نے آواز اٹھائی؟ ایک ویڈیو دکھاؤ مجھے جس میں اکھلیش، جس میں RLD، جس میں بسپا کا کوئی نیتا تبلیغی جماعت کی تائید میں کہہ رہا تھا. اگر کوئی کہہ رہا تھا تو یہ دیوانہ کہہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت اخلاص کی بنیاد پر کام کرتی ہے. جھوٹا الزام ان پر لگایا گیا. ہر جگہ پر میں نے کہا الحمدللہ
कोर्ट्स के जरिए पूरे मुकदमात खत्म हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप 10 फरवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए, इत्तेहाद पैदा करिए। आपके सामने बर्बादी की दास्तान, कौन सी बर्बादी की दास्तान मैं तुम्हारे सामने बयान करूं। कितने अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को 5 एकड़ जमीनें, 1.70%। सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है? दलित समाज से भी ज्यादा अगर बेरोजगार है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर हैं तो किसके हैं? अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के हैं। सबसे कम ग्रेजुएट 3% है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के। सबसे कम पीजी होल्डर 1% उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान है। बताओ ये किसने ये हाल कर दिया आपका और हमारा? और आप सिर्फ घर के खतरे को, ये तमाम खतरात हैं, याद रखो, इन खतरात को अगर हटाने का है तो आपको शायद लीडर बनना पड़ेगा, नेता बनना पड़ेगा। ये तमाम सियासी पार्टियां नहीं चाहती, ये चाहती हैं कि आप सिर्फ दरी बिछाएं, आप सिर्फ जिंदाबाद के नारे इनके लिए लगाएं। आप अब भीख मांगे टिकट के लिए, अरे तुम टिकट के लिए भीख मांग रहे हो, आओ मजलिस में तुम टिकट बांटोगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 10 फरवरी के दिन मुत्तहिदा अपने वोट के जरिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के छपरौली के इलेक्शन वर्चुअल रैली में शिरकत की। और अगर इलेक्शन कमीशन इजाजत देता है, 1000 लोगों की इजाजत आजकल दी जा रही है, अगर मिलता है तो मैं आऊंगा, आपसे मुलाकात भी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरी जमात के लिए दुआ, कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।